بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مسکت نامہ۔ میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر۔ پیدا ہو کر جوان ہونا اور جوان ہو کر فوت ہو جانا ایک عام سی بات ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فخر سے سر کو بلند کرتے ہیں، اپنے علاقہ کے لیے ایک الگ پہچان بنتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی مثال آپ بن جاتے ہیں۔ پھر دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، ان کے نام کو، ان کے کاموں کو، اور ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتی ہیں۔ بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف خدمت انسانیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتی ہیں، اپنی روزمرہ زندگی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور انسانی خدمت کو بھی ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایسے ہی ایک معزز مہمان سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان کی ذات، زندگی اور سماجی خدمات کے اوپر تفصیل سے ہم بات کرنے والے ہیں، جو صرف نہ عمان میں بلکہ پاکستان کے ان علاقوں میں جا کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنی دوست احباب کے ساتھ، جہاں پر عام شہری کا، عام پاکستانی کا جانا شاید مشکل ہو یا ان کو لگے کہ وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہوں گی، کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں بھی ہوں گی۔ میری مراد ہے آج کے مہمان محترم جناب حافظ ابراہیم احمد صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بلال بھائی؟ جی ٹھیک ہے الحمد للہ، آپ سب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں آگے جا کے ابراہیم ہی کہوں گا، ابراہیم صاحب کہوں کہ دونوں حافظ ہیں تو بڑے حافظ صاحب بھی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ۔ آپ صاحب شروعات میں ہی چونکہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے تو میں جاننا چاہوں گا، بلکہ مجھ سے میں جتنے بھی لوگ جاننے والے ہیں، دیکھنے والے آپ کے، وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا لاہور کس علاقے سے تعلق ہے اور آپ نے پھر ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری پیدائش جو ہے سمنا آباد کی ہے، چبرجی کے پاس، جی اور اس کے بعد پھر اب ہم PCSIR فیز 2 میں شفٹ ہو گئے، ہمیں آلموسٹ 20 سال ہو گئے۔ صحیح۔ اور میں نے MBA کیا ہوا ہے فائنانس میں، پنجاب یونیورسٹی سے۔ اچھا، ابتدائی تعلیم آپ نے سمنا آباد سے پھر حاصل کی؟ نہیں، اسٹارٹنگ میں نے جو کی تھی وہ گلبرگ میں ایک اسکول تھا، سلامت اسکول سسٹم، اس سے اسٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر حفظ کیا، اس کے بعد ڈویژنل پبلک اسکول مالٹم، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، FC کالج سے FSC کی، اس کے بعد میں نے BBA اور MBA پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ صحیح ماشاء اللہ۔ پہلی جاب آپ کی کون سی تھی؟ پہلی جاب میری تھی میزان بینک میں، اچھا، میں نے 2006 میں اسٹارٹ کیا تھا۔ تو کیا پوزیشن تھی؟ وہ انچارج آپریشنس کی۔ تو اس وقت سیلری کیا تھی آپ کو ویسے؟ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 12,000 سے۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر کتنے دیر کام کیا وہاں پہ؟ وہاں پہ میں نے 4 سال، ہاں، 2009 نومبر تک میں نے کام کیا تھا۔ تو پھر عمان کب آئے آپ؟ 2009 9 اسی ٹائم آ گئے آپ؟ 2006 سے 9 تک میں نے میزان بینک میں جاب کی تھی، DHA وائی بلاک لاہور میں، اور اس کے بعد پھر میں ادھر عمان آ گیا۔ آپ کو آفر آئی تھی یا آپ خود چھوڑ کر آئے تھے؟ آفر آئی تھی۔ آفر آئی تھی، اچھا۔ تو اب یہاں پر کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اس ٹائم پہ کون سا کام تھا؟ اسٹارٹنگ میں نے کی تھی AZ انجینئر سے، جو کنسٹرکشن کمپنی ہے پاکستان کی بہت بڑی، آپ کو پتہ ہی۔ جی جی۔ تو 8 سال آلموسٹ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ایز اے ایڈمن اور فائنانس مینیجر۔ اس کے بعد پھر میں مسقط جوائن کر لی تھی 2018 میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے اور رائل فیملی کا ہے، تو ان کے ساتھ میں اب ایز اے کمرشل مینیجر کام کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ سماجی خدمات کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ ان چیزوں کے اوپر ہے۔ ظاہر سی بات، لوگ آپ کو زیادہ تر جو ہیں بائی پروفیشن کم جانتے ہیں، لیکن آپ کی سماجی خدمات کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو کب اور کس کو دیکھ کے آپ کے اندر یہ جذبہ خدمت، جو جذبہ انسانیت پیدا ہوا؟ اپنے والد صاحب کو۔ اچھا ماشاء اللہ، وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا بتانا پسند کریں گے؟ وہ بھی بیسیکلی ان کا ٹیکسٹائل اینڈ کیمیکل کا بزنس تھا، پھر پلاسٹک انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھا، تو وہ بھی ان کاموں میں بہت آگے پیش قدمی رکھتے تھے۔ کسی کوئی پرابلم ہو جائے، جیسے زلزلہ آیا تھا 2005-6 میں، اس وقت پہ وہ مجھے لے کے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی سیلاب آتا ہے، کوئی آتا ہے تو وہ پیش ہوتے ہیں، تو بس ان سے ہی بیسیکلی یہ چیز لی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ پھر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جس وقت ڈال دیتا ہے نا آپ کے اندر، تو وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کسی تنظیم کا حصہ تھے یا انڈیویجولی کرتے تھے؟ انڈیویجولی۔ صحیح ہے، تو آپ بھی انڈیویجولی کرتے ہیں؟ میں بھی انڈیویجولی کرتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کو وراثت میں چیز ملی ہے، وراثت لیگیسی لے کے چل رہے ہیں آپ ماشاء اللہ۔ پہلا بار جب آپ نے کوئی خدمت انسانیت کو کام کیا، جب آپ والد صاحب کے ساتھ تھے، وہ تو آپ نے ان کی سپرویژن میں، خود سے جب کو پہلا کام کیا کون سا تھا؟ خود سے پہلا کام میں نے سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے مدارس سے، مطلب میں کوشش کرتا تھا کہ مدارس میں قرآن پاک جو ہے نا، وہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کچھ سیونگ سے جو ہے نا، اس میں جا کے رکھا کرتا تھا ہدیہ کے طور پہ۔ تو وہاں سے بیسیکلی حفظ والا کے ہوتے ہیں جو نارمل پڑھنے والوں کے لیے؟ دونوں، یعنی حفظ والے ہوتے ہیں نا 15 لائن 16 لائن والا، وہ رکھتے تھے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ
جدھر ضرورت پڑتی تھی مینلی زیادہ یہاں پر ہی آ کے شروع کیا. جیسے میں نے اب ہے کہ میں نے اپنی ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میری جو بھی منتھلی انکم ہے اس کا ایک پرسنٹیج میں لازم جو ہے نا وہ وقف کر دیتا ہوں ان کام کے لیے. صحیح ہے. تو پھر جس کو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے کام چل رہے ہیں, جیسے یہ اسکول کا ہے, پھر یہ پمپس کا چل رہا ہوتا ہے, پھر مدارس کا ہے, مسجد کا ہے, اس طرح سے. صحیح ہے. نارمل یہاں پر تو ویسے وہ تو سارے اخراجات ہوتے ہیں گھریلو معاملات کے, بچوں کی اسکول کی فیسز, ان کے روزمرہ استعمال کی چیزیں, ان کی پاکٹ منی, پھر اپنے بھی سوشل سرکل ہے وہاں پہ بھی جانا آنا. تو پھر کیسے آپ بجٹ کو مینیج کرتے ہیں یہ سماجی خدمات کے لیے؟ وہ کرنا پڑتا آپ کو پہلے وہ وقف کرنا پڑتا, اس کے بعد باقی دیکھنا پڑتا کہ آپ نے اس میں سے کیسے گزارا کرتے ہیں. کتنے کو پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے لیکن میں ڈسکلوز نہیں کروں گا. اچھا, یہ بات بھی صحیح ہے. ہم نے سنا تھا کہ راولپنڈی میں آپ نے فری ایجوکیشن جو اسکول ہے وہ قائم کیا ہوا ہے, وہ کب اس کا آغاز کی کیسے ہوا؟ بیسیکلی یہ انفارمل اسکول ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اپروول ملتی ہے. انیشیٹو میرا نہیں تھا, انیشیٹو ایک لیڈی ہیں وہاں پر ایز اے ٹیچر تھیں, تو انہوں نے انیشیٹو لیا تو گورنمنٹ نے ان کو اپروول دی, اور گورنمنٹ پھر صرف ان کو 12,000 سیلری پے کرتی تھی, باقی بکس دیتی تھی, صرف ایک میٹ دیتی تھی. تو اس سے آپ کر سکتے ہو, اس میں آپ میکسیمم 25 بچے جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, وہ ایک روم سے اسٹارٹ کیا تھا. اس وقت جو انیشیل ان کے پاس 22 بچے تھے, جس میں وہ بچے تھے جو کہ بیچارے انہی کے سراؤنڈنگ میں کوئی انڈے بیچ رہا ہے, کوئی کسی شاپ پہ کام کر رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی کچرا اٹھا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو کلیکٹ کیا, اور جو جن کے گھر والے ان کو پڑھانا چاہتے تھے تو انہوں نے وہ ایک اسٹارٹ 22 بچوں سے کیا تھا. اس کے بعد پھر کیونکہ اکیلی تھی وہ, پھر بچے بڑھتے گئے, ریکویسٹ زیادہ آنی شروع ہوگی, تو وہ 22 سے 56 پہ چلی گئی. جب 56 پہ چلی گئی تو پھر انہوں نے اپنی بہن کو بھی اس میں انگیج کر دیا. پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو گیا. سپورٹ ملی, صرف سپورٹ ملتی ہے وہاں پہ صرف سیلری کی, اور وہ بھی 12,000 صرف بیسک بس بیسک. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ وہ ظاہری بات ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تھی, اخراجات تھے نہیں, ڈونرز ان کو مل نہیں رہے تھے. تو پھر ایک انہوں نے جو اینول سیریمنی ہوتی ہے بچوں کی, اس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سیٹ اپ کو ختم کریں کیونکہ چلانا مشکل ہو رہا تھا. پھر اسی جو اینول سیریمنی تھی اس میں ایک خاتون کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, تو ان کو جب پتہ لگا کہ یہ کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں اور بچوں کے رزلٹ بھی اچھے ہیں, تو انہوں نے پھر انیشیٹو لیا. انہوں نے کہا آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے, تو پھر اس پہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہمیں ایک تو جگہ بڑی چاہیے, کیونکہ ایک روم ہے, آدھے بچے روم کے اندر, آدھے بچے سین میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جگہ تلاش کریں, اور پھر انہوں نے ایک گھر دیکھا 3 رومز کا, اس کو انہوں نے اسپانسر کیا. پھر بھی ان کو مشکل ہو رہی تھی کہ کیا. پھر میرے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ میں اسٹارٹنگ سے اسپیشلی عمان میں کام کر رہا ہوں, عاصم صاحب. اسکول کی فیس وغیرہ کا بھی میں نے ان کے ساتھ ہی انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا. پہلا انیشیٹو ان کا تھا, پھر میں ان کے ساتھ جڑ گیا 2016-17 میں. پھر اس وقت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مل جل کے یہ لے کے چل رہے سلسلہ. پھر ان کا مس عروج کا جو ہے نا ان سے رابطہ ہوا کہیں, تو پھر انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں, ایک اچھی کاز ہے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے معاشرے میں, اور معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے, جو کہ ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ وہ لیول پہ یہ لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں, جبکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ تعلیم ہوگی تو لوگ گرو کریں گے, ان کا فیوچر بنے گا. انہوں نے میرے سے رابطہ کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے گو ہیڈ, بسم اللہ کرتے ہیں. پھر سٹارٹ جب انہوں نے لیا, انہوں نے میرے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کی, تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے اپنے گھروں کے گھر والے کپڑوں میں نا, کوئی کیسے آ رہا کوئی ایسا رہا, تو مجھے اتنا مناسب نہیں لگا کہ ایک اسکول کے سیٹ اپ میں. پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مزید ڈونیشن کرتے ہیں, آپ ان کو اسکول یونیفارم میں لے کے آئیں. پھر ہم ان کو اسکول یونیفارم میں پراپر لے کے آئے. پھر 56 سے یہ 85 اسٹرینتھ ہو گئی. 85 سے ابھی جو یہ اپنے سیشن ختم کیا ہے 120 تک ہے ماشاء اللہ. اور پینڈنگ ہمارے پاس ریکویسٹ تھی تقریباً 65 کی اور. اچھا اور تھی. تو ان کو بھی اب ہم نے اس سیشن میں کیٹر کیا ہے, کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ اس کو 1 شفٹ سے ایوننگ شفٹ بھی کر دی ہے. اچھا تو اب مارننگ اور ایوننگ دونوں شفٹ وہاں پر چل رہی ہیں.
اور اس سیشن سے بھی جو ہے نا وہ ابھی 50 کی انٹیک ہو گئی ہے, مطلب 120+50, اور ابھی باقی جو ہے نا 20 کی انٹیک وہ کچھ دنوں میں ہو جائے گی جو ریکویسٹ ہے. سارے پروسیس کو چلانے کی ظاہر سی بات ہے, جب تعداد 25 سے شروع ہو گئے, 65 سے 120, جیسے آپ نے کہا اور بھی درخواستیں پینڈنگ ہیں, اس سسٹم کو چلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے زیادہ اخراجات چاہیے. تو آپ کی ٹیم اور ممبر اور بھی ہیں یا آپ اکیلے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور بھی ہیں ممبر, عاصم صاحب ہیں, میجورٹی شیئر میں اس کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے انیشیٹو کیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کو چلائیں, اور ان بچوں کو محسوس ہو کہ وہ ایک نارمل اسکول میں جا رہے ہیں. اور باقی اب لیکن جو ابھی 15 ایڈ ہوئے ہیں وہ ایک اور ڈونر نے کیے ہیں 70 میں سے جو ہے نا, تو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. باقی پھر ظاہر بات ہے ٹیچرس کی انٹیک تھی اسٹارٹنگ میں, ان کی 12,000 تھی, پھر ہم نے ان کو کہا کہ 12,000 مناسب نہیں ہے کہ اسکول چلا رہے ہیں, پھر ہم نے ان کو بونس ایڈ کر کے 20 کیا. پھر 4 ٹیچرس تھی وہ صرف 5,000, ایک ڈونر تھے وہ صرف ان کو 4 ٹیچرس کو 5,000 پے کر رہے تھے, پھر ان کے اندر ایڈ کیا کیونکہ آپ نے ریٹین بھی کرنا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی مجبوری میں اسٹارٹ میں آپ کے ساتھ تو جڑ جائے گا, لیکن ایک وقت ہوگا وہ 5,000 میں تو سروائیو نہیں کر سکتا. تو آپ نے اس کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اس کو بونس ایڈ کیا, کسی کی 9 کی 10 کی, ایز پر دا ایکسپیرینس اور ان کی ڈگری کے حساب سے. وہ بھی ابھی بھی دیکھا جائے تو بہت کم ہے, لیکن ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا, پھر آگے دیکھیں گے اور جتنا بہتر کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ. پھر ابھی گورنمنٹ نے تھوڑا سا کیا ہے کہ ان کو جو 2 ٹیچرس تھیں ان کی جو ان کی طرف سے تھی ان کی انہوں نے 12 سے 20 کر دی ہے. تو گورنمنٹ کی سپورٹ بس اتنی ہے کہ ان 2 ٹیچرس کو وہ سیلری دے رہے, باقی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ہے, جیسے کرنا آپ چلائیں. اور اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا جس وقت وزیر تعلیم ادھر آئے تھے, تو میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا, لیکن کوئی آگے بات بنی نہیں. حالانکہ اس طرح کے جو سیٹ اپ ہیں یہ گورنمنٹ کو خود دیکھنے چاہیے, اتنے بڑی نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جیسے ابھی ہم 4-5 لوگ ہوں گے میرے خیال میں جو اس کے ساتھ بھی جڑے ہوں گے, تو اس طرح اگر ہم چھوٹے چھوٹے گروپس بھی بنا لیں 5 سے 10 لوگوں کا, تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہم بنا سکتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انیشیٹو ہوتا ہے یا جس نے لے کے چلنا ہے اس نے دل سے کرنا ہے. جیسے وہ مس عروج ہے, وہ دل سے لے کے اس کو چل رہی ہیں کہ ان کا پیشن تھا کہ یار میں ایک اسکول بناؤں ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں, نیڈی ہیں, نہیں افورڈ کر سکتے. تو وہ بیسیکلی آپ کو جو وہ پیشن جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے. جب آپ کے اندر وہ پیشن ہوتا ہے اس کے بعد کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں تو وہ سیٹ اپ گرو کر جاتا ہے. آپ وزٹ کرتے ہیں اسکول کا؟ میں نے ابھی تک نہیں کیا انفارچونیٹلی, کیونکہ میں پچھلے 2-3 سال سے پاکستان اتنا زیادہ چکر نہیں لگا میرا, لیکن اس سال میں نے انشاءاللہ وزٹ کرنا ہے. صحیح ہے. تو بس آپ فوٹوز ویڈیوز میں ہی دیکھتے ہیں دور بیٹھ کے ان کو مانیٹر؟ میرے ایک کزن ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں, تو ان کو میں آف اینڈ آن جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ وہ اٹینڈ کریں, تو وہ پھر جا کے ان کو جو ہے نا آرٹس کی کلاس بھی دیتی ہے, جا سیٹ اپ بھی دیکھ آتی ہیں. پھر سیریمنی اینول ہوئی تھی اس میں بھی جو ہے نا وہ گئی تھی. تو اس طرح سے. تو بھی اب یہ تو پاکستان کی بات ہے, اگر ہم تھوڑا تعلیم کی جو بات ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں تعلیمی سیشن بھی ہم جو مسقط میں ہے اس کے اوپر تھوڑا بات کر لی جائے. چونکہ اب مسقط میں جو اسکول ہے اب وہاں پر بھی کسی کو کبھی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فیس کے معاملے میں, کسی دیگر پرابلم میں بھی, تو ہمیشہ ہم آپ کو سرفریز دیکھتے ہیں. ریسنٹلی کمیٹی بنی تھی, اس میں بھی آپ کو انہوں نے شامل کیا تھا. پاکستان اسکول مسقط یا اسکول سسٹم کے ساتھ جو آپ تعلیم کی بہتری کے لیے یا بچوں کے لیے کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں تعلیم تو پہلے سے بہتر ہوئی ہے. ہم نے میرے کیونکہ تینوں بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی ضرورت ہے امپرومنٹ کی بہت زیادہ. اور دوسرا اگر سماجی لحاظ سے دیکھا جائے جو آپ جو سیشن ہے, کیونکہ تعلیم کے اوپر تو زیادہ سیشن ہے نہیں, یہ اس پہ ہے ویلفیئر کے اوپر, تو اس میں چیلنجز ہمیں آتے ہیں, ریکویسٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں, فنڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار اگر یہ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پاکستان جا کے کیوں نہیں پڑھتے, کہ اگر 2-2 سال سے ان کی فیس پینڈنگ ہے. پھر ساتھ میں خیال آتا ہے کہ یار اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے کہ باپ ادھر ہو اور فیملی باقی ادھر ہو. تو میرا تو خیال ہے کہ جس حد تک فی کا ہے, تو اگر کسی کو سپورٹ چاہیے ہو تو میری ریکویسٹ ہے پوری کمیونٹی سے بھی کہ فی سے ریلیٹڈ جو ہے نا ہمیں ہر بندے کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ کسی جگہ پہ پھنس گیا ہے, مطلب
ایون کہ اپنا رینٹ اور اس چیز کے لیے, تو وہ ڈیفینیٹلی دین ہی ہیز ٹو ڈیسائڈ. اور وہ تو میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پھر آپ کو واپس جانا چاہیے. اگر آپ بیسکس نہیں پوری کر پا رہے تو پھر آپ کو ادھر نہیں رہنا چاہیے, بجائے اس کہ آپ اپنے ملک میں جا کے وہ افورڈیبلٹی آ جائے. لیکن اگر کوئی یہاں پر رہتے ہوئے اپنے میٹ کر رہا ہے, مطلب گھر چلا رہا ہے, کر کے صرف کہیں پھنس جاتا آ کے تو اسکول فیس میں پھنس جاتا ہے, تو پھر پوری سوسائٹی کو مل کے, کمیونٹی کو مل کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ 12 کلاس تک ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ پڑھ لیں. ایٹ لیسٹ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ لے لیں, اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن پہ جو ہے وہ اس میں سارے لوگ بھی نہیں جاتے. صحیح ہے, بٹ اتنی ہونی چاہیے, اتنی ایٹ لیسٹ 12 کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ 12 تک ایٹ لیسٹ ہر بچہ پڑھ جائے. یہ جو فیس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزنیبل فیس ہے جو پیرنٹس کو دینی پہ پڑتی ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ عمان کے حساب سے دیکھیں تو میرے خیال میں سب سے کم فیس پاکستان اسکول کی ہے, ایز کمپیئر ٹو انڈین اسکول دیکھ لیں, بنگلہ دیش اسکول دیکھ لیں, سری لنکن اسکول دیکھ لیں, اس کے حساب سے جو ہے نا وہ ہماری فیس کم ہے. صحیح ہے. تو پھر مسائل کہاں پر پیدا ہو رہے ہیں کہ جو والدین ہیں, ظاہر سی بات جب ایڈمیشن کروانے کے جاتے ہیں تو پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ ہاں بھائی ہم فیس پے کر سکتے ہیں کہ نہیں, اس کے جو اسکول کی بکس ہوں گی, یونیفارم ہوگا, جو اس کی بیسک ریکوائرڈ چیزیں جو ہیں وہ ہم پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو پھر ہی وہ بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں گے. تو پھر کیوں والدین کے پاس فیس پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے؟ پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو اینٹیسپیٹ نہیں کرتے شروع میں. اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لیبر کلاس میں بھی ہیں, کوئی ڈرائیور ہیں جن کی 150 سیلری ہوگی, 180 ہوگی, میکسیمم 200 ہوگی. اس میں اگر اس نے رینٹ دینا ہے, باقی اخراجات کرنے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے پاس فی کے لیے پیسے بچیں گے. تو یہ ایک ریالٹی ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یار پھر آپ لوگ ادھر کیوں ہو, لیکن پھر احساس ہوتا ہے یار چلو ایٹ لیسٹ ایک ساتھ ہیں فیملی, اگر ایک جگہ پہ وہ پھنس رہے ہیں کسی چیز میں اور باقی چیزیں وہ مینیج کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا ہیلپ آؤٹ کر دینا چاہیے. صحیح ہے. یہ جو سلسلہ ہے ہیلپ آؤٹ کرنے کا, یہ جب سے آپ آئے ہیں تب سے آپ کر رہے ہیں یا کچھ ٹائم ہوا پہلے آپ نے شروع کیا؟ 2016 یا 17 میں. صحیح ہے. اس سے پہلے نہیں ٹچ نہیں تھے جہاں کسی نے اس سے پہلے کہا نہیں, یا اس کے پہلے کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی جہاں پہ آپ ایسا کر سکیں؟ اس سے پہلے میرے پاکستان اسکول کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ایسے نہیں تھی, مطلب میرے بچے پڑھ نہیں رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, جیسے بچے گئے تو پھر بچے جب گئے پھر ظاہر بات واسم صاحب جن سے میرا انٹروڈکشن ہوا, اس کے بعد پھر وہ آلریڈی اس چیز میں انیشیٹو لیا ہوا تھا انہوں نے, تو پھر ان کے ساتھ جڑ کے پھر اس کو آگے چلو. صحیح ہے. اب اگر کوئی بچہ یا کوئی والدین یا کوئی کمیونٹی کا کوئی آدمی آپ کو کوئی میسیج بھیجتا ہے کہ جی فلاں گھر میں اتنے بچے ہیں یا ان کی یہ فیس کا مسئلہ ہے, ویریفائی کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ سب سے پہلے میں ریکویسٹ بھیجتا ہوں اسکول میں, اگر کسی کے ڈیوز بھی ہیں یہ کیا ہے, تو پہلے میں اسکول اکاؤنٹس میں اس کو ریکویسٹ کو بھیجتا ہوں. اس کے بعد ان سے پورا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے, کیا یہ ابھی آ کے اسٹک ہوئے ہیں یا شروع سے ان کے کچھ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5-10% ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو ہیبٹ بنا لیتے ہیں. اس کو پھر ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے. اگر تو یہ آ کے کسی وجہ سے ابھی اسٹک ہو گیا ہے, کسی کی جیسے جاب چلی گئی, جب جاب چلی گئی تو سلسلہ بند ہو گیا, آپ ظاہر بات ہے وہ پھنس گیا ہے, وہ 3-4-6-8 مہینے وہ دیکھے گا کہ نئی جاب کرنے میں یا نئی جاب ملتی پھر اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اگر کسی کا ایک سیشن ہے پورا تو ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں, تاکہ اگلے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لے کے چلے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک سیشن سے اوپر نہ جائے, لیکن پھر بھی ریکویسٹ آتی ہیں, ہمیں پھر بھی اللہ کے لیے کرنا پڑتا ہے. لیکن والدین سے بھی میری ریکویسٹ ہے ان سب کے کہ وہ اپنی کوشش پوری کر کے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ پورا کیا کریں. صحیح ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کیس آیا ہو کہ کسی بچے کی اسکول فیس پینڈنگ تھی, زیادہ تھی, آپ تک معلومات لیٹ پہنچی اور اسکول نے یا انتظامیہ نے یا ادارے نے ان کو امتحان میں نہ بیٹھنے دیا ہو, اس کا سال ضائع ہو, بعد میں آپ کو پتہ چلا ہو اور پھر دکھ ہوا ہو؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں آیا. ریکویسٹ آ جاتی ہیں لیکن میرے خیال میں پہلے آ جاتی ہے ایگزام سے پہلے, تو پھر ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں. اسکول والے بھی جو ہے نا وہ ہم کمٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیٹھنے دیں, ہم اس کی فیس ارینج کر دیں گے. اب جو فیس ارینجمنٹ ہے کہاں سے کرتے ہیں؟ فیس ارینجمنٹ کچھ دوست احباب ہیں جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ڈونرز ہیں جو کہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. میں خود بھی اس میں کنٹریبیوشن کافی کرتا ہوں, میرے جو سی او ہیں وہ اس میں کافی کنٹریبیوشن کرتے ہیں, ان کا بیٹا ہے وہ کافی کنٹریبیوشن کرتے ہیں.
اور بھی پاکستانی ہیں, کچھ پاکستانی عمانی ہیں جو کہ جو ہے نا وہ ان کی طرف سے کافی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو بس مل جل کے جو ہے نا وہ کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو پہلے میں ویریفائی کر کے پھر سب کو سرکولیٹ کر دیتا ہوں. صحیح. اس میں پھر لوگ آگے بڑھ کے پھر اس حساب سے کرتے ہیں. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو سیریل نمبر بھیج دوں, ان کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ پھر ڈائریکٹ پے کر دیں. صحیح. کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اسمال کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی خود ہی آپ کر پے دیں. کرتے. جیسے اب میرے جو سی او ہیں وہ میرے تھرو کروا دیتے ہیں, ان کا بیٹا ہے میرے تھرو کروا دیتا ہے. باقی موسٹلی جو ہے نا وہ میں کوشش ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ پے کرتے ہیں. اسکول اس معاملے میں کوئی اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے؟ اسکول انفارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ اوپن فورم ہے اور میں چاہوں گا کہ پوری کمیونٹی میں بات جائے, اسکول والوں تک بھی اور ایمبیسی والوں کی. ایک کمیٹی ابھی بنی تھی سپتمبر میں جی. اور اس میں لائحہ عمل تیار ہو رہا تھا, اور ارشد صاحب کی بھی اس میں جو ہے نا انپٹ تھی اور ان کی بھی کوشش تھی کہ اسکول کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن ہوا کرے. اس کمیٹی میں بھی جو ممبرس تھے تو میں نے انفورس کیا کہ ہر ممبر ایٹ لیسٹ 200 ریال کی منتھلی کنٹریبیوشن کرے, آئدر فرام دیئر اون پاکٹ یا کلیکشن کر کے, جیسے بھی ہے. مطلب فورسفل یہ نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ آپ کی حاضری ہونی چاہیے 200 ریال کی اس پرپس کے لیے. مطلب تو کمیٹی کا فائدہ نہیں ہے نا, کمیٹی میں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, باتیں کرنا نہیں, باتیں کرنے تو نہیں نا, کام کرنا نا. اس میں ایک پوائنٹ بہت اچھا تھا ارشد صاحب کا کہ اسکول کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی وہ 4-5 مہینے جو اس کی پالیسی تھی وہ فارمولیٹ نہیں ہوئی. پھر میں نے اس میں سے ایگزٹ کر لیا تھا اس کمیٹی سے خود ہی. صحیح. 4-5 مہینے میں نے ویٹ کیا کیونکہ کوئی پالیسی آ نہیں رہی تھی, تو اس لیے میں نے اس کمیٹی سے ایگزٹ کر دیا تھا. ابھی بھی مجھے انہوں نے کمیٹی میں ڈالا ہے, اگر تو وہ سپورٹ ملی اسکول کی طرف سے بھی, ایمبیسی کی طرف سے, کمیونٹی کی طرف سے, تو میں اس کمیٹی میں رہوں گا, نہیں تو میں ایگزٹ کروں گا. کیونکہ کام کرنے کے لیے آپ کو کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بس آپ نے جب آپ نے کام کرنا ہے تو آن گراؤنڈ کام کرنا ہے, اس کے لیے کمیٹی شمیٹی کا آپ کو پارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کبھی آپ کو سرٹیفکیٹ یا خصوصی انعام سے, ایوارڈ سے, کسی ادارے کی جانب سے, کسی سربراہ کی جانب سے نوازا گیا ہو؟ اسکول کی اس طرف سے مجھے اس دفعہ جب ان کی 50 ایئرس کی اینیورسری تھی تو اس پہ انہوں نے مجھے دیا تھا ایوارڈ. صحیح. پسند کرتے ہیں آپ؟ خوشی ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتہ میں اتنا زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آتا, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کیمرے کے بغیر ہی کام کیا جائے. ہماری کچھ نصیبیں بڑی مشکل سے آپ کا بھی ٹائم ملا. میں جب آپ کو پتہ میں اوائڈ کر رہا تھا یہ, لیکن ظاہر بات اب پھر آپ نے کافی ریکویسٹ کی, ظاہر سامنے باقی لوگوں نے کی, تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ نا لوگوں کی رہنمائی بھی ہو جائے اور لوگوں کو آگاہی بھی ملے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. کوئی ایک ایسا طریقہ میں چاہتا ہوں یہ اسکول کے معاملے سے نکل کے پھر ہم آگے راشن کی بات بھی کر لیں, پھر آگے مساجد بھی ہیں اور بھی دوسرے کام بھی ہیں. کون سا کوئی ایسا کام ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول انتظامیہ کو یا پھر سفارت خانہ پاکستان کو آپ کو مل کے ایسا کام کرنا چاہیے جو کہ فیوچر میں ہمارا کسی بھی بچے کا کوئی بھی امتحان جو ہے نا یا ان کی کلاس مس نہ ہو؟ اس میں یہ کہ میں نے ان کو بہت عرصے سے ان کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ منسٹری آف سوشل ڈیولپمنٹ یا جس کے انڈر یہ آتے ہیں انڈومنٹ فنڈس, آپ ایک فنڈ بنائیں, کیونکہ یہ کام ٹیمپرری تو ہے نہیں یا ون ٹائم ہے نہیں, اس کو مستقل کام ہے اور اس کا مستقل حل ہونا چاہیے. جی. ابھی یہ مستقل حل نہیں ہے, ریکویسٹ آتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ کر کے کل میں چاہتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ ہم یہاں رہیں یا نہ رہیں دنیا میں یا اس ملک میں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ کام چلتا رہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ منسٹری سے چیک کریں کہ آپ کس طرح سے ایک ڈونیشن اکاؤنٹ بنا سکتے, کوئی انڈومنٹ فنڈ کر کے, اس میں اسکول بھی, ایمبیسی بھی, اور جو کمیونٹی ہے تھرو ایمبیسی, کیونکہ جو ایمبیسی فورس کر سکتی ہے بڑے لوگوں کو وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, اور نہ ہماری ریکویسٹ پہ وہ لوگ آئیں گے یا انٹرسٹ شو کریں گے. سمپل سی بات ہے. ایمبیسی کے تھرو تو وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کو بھی پلیٹ فارم چاہیے, ایسا پلیٹ فارم جو کہ بس جس کا آڈٹ بھی ہو, ہر چیز جو ہے نا اس کی بہت کلیئر ہو, شفافیت کے ساتھ. تو وہ فنڈ بنائیں, آپ اس فنڈ میں سے اگر کسی کو ضرورت ہے آپ اس کو ایز اے لون دیں, جیسے قرض حسنہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, اس کی فیس کر دیں, لیکن آپ اس کو انفورس کریں کہ بھائی تم نے یہ پے کرنا ہے, تمہارے اوپر لائبلٹی ہے, تم آج پے کرو یا ہر مہینے کی فیس کے ساتھ 10-20 سال کر کے پے کر دو, لیکن آپ نے وہ کر, اس سے کیا ہوگا کہ اس فنڈ میں آپ کی اگر آؤٹ فلو ہوگا تو آپ کو واپس بھی پیسے آ رہے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو ایک میکینزم بنانا پڑے گا, اور اسکول کو بنانا پڑے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول کا بینیفٹ ہے, کیونکہ ریکوری اسکول کو ہو رہی ہے, ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, تو ریکوری اسکول کی ہو رہی ہے, تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ اسکول کا ہے. تو اس چیز میں اسکول کو انیشیٹو لے کے ایسا فنڈ بنانا چاہیے اور اس کی اپروول لینی چاہیے. تو میرے خیال میں امبیسی کے ساتھ مل کے, سوشل کلب کے ساتھ مل کے, اسکول, یہ تینوں اگر کام کریں تو میرا نہیں خیال ہے کہ امبیسی, یہ جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں جس کے انڈر یہ سب آتا ہے, انڈومنٹ فنڈ یا جو بھی ہے, تو وہ ریفیوز کریں گے اس چیز کو. جب 3 بڑے اداروں کی طرف سے ان کو ریکویسٹ جائے گی اور ایک جینوئن ریکویسٹ ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ کہ ایک مستقل حل نکل آئے گا آپ کا, اور اس سے وہ جو بھی پرابلمٹک ہوں گے, جن کو پرابلم آ رہی ہوگی, ان کے اس سے مسائل حل ہوتے جائیں گے. وہ پھر ہر بندے کو ایک ایک ریکویسٹ کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا. کیا ہوگا کہ ہر بندہ اپنی روٹین بنا لے گا, یار اس نے 5 ریال 10 ریال 20 ریال 50 ریال, بڑے لوگوں نے 100 ریال. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کمیونٹی میں 500,000 بندے ایسے ہیں جو کہ ہر مہینے 100 ریال بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو میکینزم بنانا پڑے گا, پراپر پلیٹ فارم بنانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے, تھوڑا انیشیٹو لیں گے تو پھر کوئی کام انیشیٹو لیں گے, لیکن انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ انیشیٹو نہیں لیا جا رہا اس چیز کے لیے, حالانکہ میں بہت عرصے سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو ایک پراپر پلیٹ فارم دیا جائے. صحیح ہے. جس طرح آپ نے اسکول کی بات کی, آپ نے کئی سالوں سے اسکول کو لے کے چل رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. کہو کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے, لیکن آپ راولپنڈی میں اسکول ادارے کو چلا رہے ہیں, مسکت میں چلا رہے ہیں. اس طرح آپ نے ایک رمضان میں راشن ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا تھا, کیسے خیال آیا اور کب شروع کیا اور کہاں تک بات چلی گئی ہے؟ وہ انیشیٹو میرا نہیں تھا, ابھی میں کہوں گا, کیونکہ میں کسی کا کریڈٹ میں نہیں لے سکتا. انیشیٹو دوستوں کا ہی تھا, جو کلوز دوست تھے. پھر آپس میں ہم نے مل کے اس کو انیشیٹ کیا, فنڈز اکٹھے کیے. اس کا ایک سب سے بڑا, اسپیشلی کووڈ میں سب سے مشکل چیز اس میں تھی ڈسٹریبیوشن, کیونکہ ہر چیز لاک ڈاؤن میں تھی. اس کے لیے اپروول لینا اور اس کے بعد پھر جا کے جو ہے نا ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھر سے سٹارٹ لیا تھا ہم نے, اور اس کے بعد پھر اب ہر رمضان میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. کون سے دوست ہیں جو اب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عاصم صاحب کے علاوہ؟ عاصم صاحب کے لیے اگر وہ رمضان راشن میں دیکھا جائے تو شاندار بخاری, زیب حسن بھی ہیں, قمر ہیں, زاہد صاحب ہیں, مطلب بلال یوسف, مطلب یہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. عثمان ہو گیا. دیکھیں اس میں 2 پارٹس ہوتے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس پوری اگر ہم جو کمپین کرتے ہیں اس میں 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک آتا ہے آپ کا فنڈس کا, ایک آتا ہے آپ کا پوری ارینجمنٹ کرنا کہ آپ نے کہاں کہاں سے وہ سامان لینا اور ایک جگہ پہ کرنا, اور تیسرا ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن. اب ٹیم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہو. کچھ فنڈز جنریٹ کرتے ہیں, کچھ اس کی ڈسٹریبیوشن میں کرتے ہیں. تو یہ مل جل کے کرنے والا کام ہے, ایک بندے کا کام نہیں. ایسا کیوں ہے کہ ہم آپ کی فوٹوز نہیں دیکھتے جب راشن تقسیم کر رہے ہوتے, جبکہ لوگ تو صابن ٹکیا بھی دیں تو وہ اس کی فوٹو بنا لیتے ہیں؟ میں اوائڈ کرتا ہوں, کیونکہ اس فوٹو لگانے سے کیا ہو جائے گا, آپ مطلب راشن کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو لگا رہے ہیں, مطلب مجھے نہیں اچھا فیل ہوتا. آپ کی پوری ٹیم میں سے کوئی بھی نہیں لگاتا؟ لگاتے ہیں لوگ, لیکن میں اوائڈ کرتا ہوں, میں نہیں جاتا. صحیح ہے. جب راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, کون سا ایسا لمحہ آپ نے دیکھا یا آپ کے سامنے آیا تو آپ دل خوش ہو گیا, یار یہ اچھا کام کیا میں نے, کبھی فیل ہوا؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی عزت نفس کی, کہ اس کو فیل نہ ہو کہ وہ چھوٹا محسوس نہ کرے. تو آپ کو اس حساب سے ڈسٹریبیوشن میں جانا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ اوپر رکھو, آپ اس کو بھی اپنے برابر رکھے, اس کو دو. تو بیسیکلی کیا کہ آپ کسی بھی کام میں دیکھ لیں, جب آپ کام کر رہے ہوں اور وہ کام ختم ہو جائے تو جو لوگوں کے دلوں میں اسمائل چہرے پہ اسمائل آتی ہے, وہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں. ایسے ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانگ لیتے ہیں کسی کو بول کے کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے, راشن کی ہے, اسکول کی فیس کی ہے,
یا کچھ اور پرابلم ہے مالی طور پر ان کو چاہیے ہو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ مانگ لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو سفید پوش کہا جاتا ہے، جن کو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن وہ ضرورت اپنے کسی کو بتا نہیں سکتے. کیا آپ ایسے لوگوں تک خود رسائی حاصل کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، کیونکہ میرا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. کسی ریفرنس کے تھرو آ جائیں. ادروائز نہیں، آپ اسکپ کر دیتے ہیں ان کو. آپ کس طرح سے جائیں گے، کس طرح سے کریں گے؟ یا تو وہی دو طریقے ہوتے ہیں نا، یا تو آپ کو کوئی ریفرنس مل جائے یا آپ کو نظر آ جائے کہ یار یہ واقعی سفید پوش ہیں اور ان کی مشکلات چل رہی ہیں. یہ دو طریقے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ریسنٹلی پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو آپ کو ہم نے دیکھا، پتہ چلا کہ آپ نے کافی بڑھ چڑھ کے کام کیا، آپ کے ساتھیوں نے کام کیا. کچھ بتانا پسند کریں گے اس حوالے سے؟ ہاں، اس میں بھی جو ہے نا وہ میں نے کچھ سنگل روم کے گھر بنائے تھے. ویسے خیال آیا کہ یار جن لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں اس سیلاب میں تو کیوں نہ ان کو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا جائے کہ ان کو ایک چھت دے دی جائے. لیکن وہ اس میں فنڈز زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ٹیم آپ کو زیادہ بڑی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ ایک لمیٹڈ تو کیا تھا، میں نے 26 یا ایسے کچھ جو ہے نا وہ بنایا. تو اس میں ایک سنگل روم تھا پکا، تاکہ وہ پرماننٹ ان کا ہو. ساتھ ایک ٹوائلٹ تھا ایک چھوٹی سی جگہ پہ. اس طرح سے صحیح ہے. نارملی جب بھی پاکستان میں خاص طور پہ کوئی قدرتی آفات آتی ہیں، بلکہ ہمارے پاکستان میں تو آتی ہی رہتی ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی ہر 2-3 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو کون سا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو ہماری حکومت ہمیشہ ہی نظر انداز کر دیتی ہے؟ دیکھیں، وہ ون ٹائم ان کو شاید راشن پہنچا دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد ان کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتی ہے. جو افیکٹیز ہوتے ہیں اس طرح کی آفات کے، ڈیفینیٹلی ان کو کچھ ٹائم کے لیے امداد چاہیے ہوتی ہے. مطلب اگر ان کا گھر چلا گیا، ڈیفینیٹلی اس کو ٹائم چاہیے نا، آپ نے ان کو گھر بنا کے دینا ہے، پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے تو پھر ان کی مشکل ختم ہوگی. تو جب تک ان کی مشکل ختم نہیں ہوتی تب تک جو ہے نا وہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے. تو لیکن موسٹلی انیشیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، جس وقت آیا تو ہر بندہ بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ اس وقت تو امداد کر دیتا ہے، وہ راشن پہنچا دیے. لیکن آگے کے جو ان کے 2-3 مہینے مشکل ہوتے ہیں وہاں پر وہ پھر اکیلے رہ جاتے ہیں. وہ مشکل کوئی سپورٹ نہیں کرتا اس ٹائم، وہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تو وہ جو 2-3 مہینے کا جو ان کا مشکل کا ٹائم ہے نا، اس بیسیکلی اس کو فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی، اور جو بھی این جی اوز وغیرہ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی. کیونکہ وہ 2-3 مہینے کا ٹائم مشکل ہوتا ہے ان کے لیے دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. آپ کا گھر چلا گیا، آپ کا سب کچھ چلا گیا، مال مویشی چلا گیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو اتنا ٹائم منیمم تو چاہیے کہ یار آپ دوبارہ سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرو. بالکل صحیح ہے. صرف یہ ہے کہ وہ آ کے بس ویڈیو بنا کے پکچر لے کے یہ راشن کا بیگ دے دیے، یہ خیمہ دے دی، اس کے بعد آپ جانے آپ کا کام ہے. تو ظاہر سی بات ہے، ایکشن ہونا چاہیے تھوڑا سا، تاکہ ان کو جو آفٹر سیل سروس جس کو جس طرح ہوتی ہے ہر چیز بالکل ایسے ہی ہے، بعد میں بھی ہونا چاہیے نا. ایک بار تو اوپن کر دیں، اس کے بعد پھر کیا ہے. اس کے بعد آپ نے تقریباً 200 سے زائد ہینڈ پمپ، واٹر پمپ اور سولر پمپ آپ نے لگوائے ہیں. کب سے اس کا آغاز کیا ہوا ہے آپ نے؟ کہاں پر لگاتے ہیں؟ کیسے سرچ آؤٹ کرتے ہیں؟ اور کون لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اس میں یہ میں نے 2022 سے میں پہلا پمپ لگایا تھا. اچھا. وہ بیسیکلی میں نے اپنے والد صاحب کو ڈونیٹ کیا تھا. ماشاء اللہ حیات ہیں، لیکن میں نے ان کو ڈونیٹ کیا تھا ایز اے ثواب کے لیے. وہاں سے میں نے بیسیکلی اسٹارٹ کیا تھا. یہ کس علاقے میں لگایا آپ نے؟ یہ تھرڈ سائڈ پہ. اچھا. سندھ میں نا، یہ سارا وہاں پہ ہی ہو رہا ہے. وہاں پہ ایک ٹیم ہے، بیسیکلی ایک گروپ ہے، اس کے اندر ہی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، پھر پوری ڈیٹیل لے کے پھر میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا. وہ کیا پھر میں نے اپنے جو فیملی ممبرز ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے دادا دادی نانا نانی، ان کے لیے پھر میں نے کیا، ان کے احصال ثواب کے لیے. تو اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ بھی آنی شروع ہو گئی، تو پھر وہ سلسلہ بڑا ہوتا گیا. ماشاء اللہ. تو الحمد للہ 200+ ابھی تک لگ چکے ہیں، پلس 9 سولر پمپ لگ چکے ہیں. ماشاء اللہ. کتنا خرچ آتا ہے ایک ہینڈ پمپ کو لگانے میں؟ ہینڈ پمپ پہ جو ہے نا وہ تقریباً 32,000 جو ہے نا وہ آتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے جگہ ٹو جگہ بھی کہ اس میں پانی کی ڈیپتھ کیا ہے. صحیح ہے. تو آپ ایزیلی مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو ٹیم پاکستان میں کام کری وہی مینیج کر رہی ہے. فائنینشیل طور پہ تو ظاہر سی بات ہے، فائنینشیلی بھی تو ظاہری بات ہے، فائنینشیلی لوگ کر لیتے ہیں.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور پانی آپ کو پتہ ہے جی جی بہت ضرورت اسکیئرس ہے ان علاقوں میں، جی جی اور جس کو آپ نے پانی ان علاقوں میں دے دیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ دعاؤں کی بارش ہے. بڑا شاید بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. اپنے ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے 1 مہینے میں اتنے لگانے ہیں؟ نہیں، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے اس میں. ہے کہ اگر جو ڈونرز یا کسی نے ریکویسٹ آتی ہے، یا پہلے مجھے آتی ہے آن گراؤنڈ کہ اگر ان صحیح. جگہ سے ریکویسٹ آئی ہے کہ 5 یا 10 چاہیے ان علاقوں میں، اس کے بعد پھر میں انیشیٹ آگے کر دیتا ہوں گروپس کے اندر، اور پھر فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے اس کو ہم کرتے ہیں. آپ نے کہا جیسے لاسٹ 2-3 سال پاکستان نہیں گئے، لیکن کبھی جب پاکستان میں جب پہلے جاتے تھے کبھی آپ نے ایسے علاقوں کا سفر کیا ہوا ہے کہ جہاں پر دور دور تک میلوں کے حساب سے پانی کا کوئی انتظام نہ ہو؟ نہیں. کبھی فیل کیا آپ نے اس منظر؟ فیل کیا، مطلب ملتان سائڈ اس سائڈ پہ گیا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنا ڈیٹیل میں کبھی دیکھا نہیں. دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ فیل کرتے ہیں کہ فیل ان تو کی کرتے ہیں، ظاہری بات پانی ہے. کی قلت کی وجہ سے کیا پرابلم ان کو فیس کرنی پڑ بالکل سکتی بالکل ہیں. ایسے. صحیح ہے. تو یہ سلسلہ آگے جاری ساری رہے گا؟ کتنی دیر تک جاری رکھنے کی آپ کو ارادے ہیں؟ جب تک زندگی ہے. زندگی ہے. چلے اللہ آپ سلامت رکھے اور اس طرح سے چلتا رہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے نو مسلم افراد کو معاشرے میں تھوڑا سا مستحکم کرنے کے لیے بھی آپ نے اقدامات کیے، کچھ تھوڑا بتانا پسند کریں گے؟ اس میں ایک ہے کہ ایک نیو مسلم ٹرسٹ ہے، اور وہ بھی مجھے ادھر کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ریفر کیا تھا، تو پھر ان کے ساتھ منسلک ہو گیا. پھر وہ عمان بھی آئے، ان سے ملاقات بھی ہوئی. وہ خود بھی کرسچن تھے، کرسچن سے وہ مسلم ہوئے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے پھر یہ سلسلہ جاری کیا، اور اب پتہ نہیں انہوں نے ہزاروں لوگ جو ہے نا انہوں نے مسلم کیے ہیں. اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ آپ جس وقت کسی کو کا ریلیجن چینج کر رہے ہو جی تو ان کے گھر والوں کی اور وہ ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے. یہ جیسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گھر والے اس کو ڈس اون کر دیتے ایک طرح سے، کیونکہ جب ایک گھر میں 5 لوگ نان مسلم ہیں، ایک مسلم ہو گیا، تو وہ تو گھر والے تو ڈس اون کر دیتے. تو یہ پھر انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ، انہیں سندھ میں زیادہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی کالونی سے بنائی ہوتی ہے. اس میں پھر ان کو وہ نیو مسلمس کو رکھتے ہیں، 1 سال تک ان کا پورا خیال کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں دینی بھی، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اسی دوران ان کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرا دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. صحیح. تو وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ آفٹر سیل سروس والا جو بات ہو رہی تھی نا ہماری، اصل تو وہی ہے. بیسیکلی وہ چاہیے ہوتا ہے. اب آپ مسلم تو کسی کر لو گے، لیکن آپ اس کو چھوڑ دو گے تو وہ کیا کہہ رہے وہ کہ یار میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، نہ گھر والوں کی طرف رہا ہوں، نہ کچھ نہ ہوں، نہ مجھے نئی کمیونٹی جو ہے بیسیکلی جو مسلم کمیونٹی ہوگی اس کے لیے تو نہیں ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہ نہ میری اس میں ایکسیپٹنس ہے، نہ میری گھر والوں میں ایکسیپٹنس ہے، تو میں کدھر جاؤں. صحیح. تو وہ پھر وہ پلیٹ فارم پورا 1 سال کے لیے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو وہاں رکھتے ہیں، ان کی رہائش، کھانا پینا، پھر مسجد وہاں پر بنائی جاتی ہے، مدرسہ بنایا جاتا ہے. میں نے دیکھا تھا مسجد کی آپ نے بات کی، آپ نے کچھ مساجد بھی تعمیر کروائی ہیں، کن علاقوں میں کروا رہے ہیں، اور کیا حجم کیا ہوتا ہے اس کا، کیا کہنے اس کے حوالے سے؟ اس میں یہ کہ انہی علاقوں میں ہیں یہ جو نیو مسلم والے ہیں، جہاں جب وہ کالونی بناتے ہیں تو اس میں وہ یہ لوگ بناتے ہیں. اچھا. تو پھر وہ فنڈس کی ریکویسٹ آتی ہے تو پھر فنڈس اکٹھے کر کے پھر ہم ان کو مساجد دیتے ہیں. میں دونوں ہی؟ بالکل. اور میں نے کیونکہ میں خود تو نہیں گیا، تو میرا ایک کولیگ ہے وہ کراچی کا ہے، تو میں نے لاسٹ ٹائم اس کو بھیجا تھا کہ تم ذرا جا کے نا وزٹ کر کے آؤ. تو وہ دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ وزٹ کر کے آیا تھا. تو مشکلات تو ہیں ان کو، کیونکہ فنڈس کی اتنی ارینجمنٹ نہیں ہے. کوشش تو ہماری ہے کہ ان کو جیسے وہ پکے گھر بنائے تھے پہلے سیلاب کے لیے، اس طرح کے اگر پکے گھر ہوں تو ان کے لیے ان کی ذرا مشکل اور کم ہو جائے. صحیح ہے. بدین میں کوئی مسجد زیر تعمیر ہے، کہاں تک اس کا کام پہنچا ہے؟ میرے خیال میں اب وہ اس کی لاسٹ جو تھی وہ کھڑکیاں لگ رہی تھیں، کارپیٹ، اور نماز اس میں شروع ہو گئی تھی الحمدللہ. کھڑکیاں دروازے رہ گئے تھے، وہ بھی ڈونیشن ہو گئی تھی، تو میرے خیال میں اور کمپلیشن سٹیج پہ ہوگی. آج کل کی جو مساجد ہیں، جو کہ آپ حافظ بھی ہیں، مدرسے کے طالب علم بھی رہے ہیں، تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں پہ بھی تھوڑی بات کر لینی چاہیے ہمیں، کہ جو مساجد ہیں ہماری صرف عبادت گاہ ہی ہونی چاہیے یا اصلاحی معاشرہ کے مرکز بھی ہونا چاہیے اس میں کو؟ سمجھتا ہوں کہ ان کو نالج سینٹر ہونا چاہیے، کہ جہاں سے آپ تعلیم بھی حاصل کریں، ایز اے لائبریری کہہ لیں. کہ ایک تو ہو گیا نا کہ آپ کی وہ دینی درس گاہ ہے، اس کے ساتھ آپ کی دوسری بھی جو ہے نا وہ ایک ایز اے لائبریری بھی ہونی چاہیے، جہاں پر آپ جو ہے نا پھر کوئی
جیسے عمان میں ہے آپ کا ایک سیپریٹ ہال بھی ہوتا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے مکالمات بھی کر سکتے ہیں, مجلس کو کہتے ہیں, مجلس جسے کہتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لوگ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو چینج کر کے ایز اے لائبریری بھی اس کو لے کے آنا پڑے کہ لوگ آئیں وہاں بیٹھیں. صحیح ہے. فلاحی کاموں کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو فلاحی کام کرتے وقت سب سے بڑا چیلنج تو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے عوام کا اعتماد حاصل کرنا اور پھر اسی عوام سے فنڈ حاصل کرنا. دونوں میں سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے؟ اعتماد حاصل کرنا, ٹرسٹ بہت ضروری ہے. اگر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر لیں گے تو وہ آپ کو آپ کے تھرو ڈونیشن کر سکتے ہیں. ایون کہ میں بھی سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ وہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جس کو میں ہیلپ آؤٹ کروں یا جس کے تھرو میں کر رہا ہوں. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ بھی کسی کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ تو ہم آن گراؤنڈ نہیں ہیں. تو اس میں پہلے ہمیں ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ آن گراؤنڈ کام کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے, اور جو لوگ اسے فنڈز دے رہے ہیں وہ وہیں یوٹیلائز کر رہا ہے کہ کہیں اور تو نہیں یوز کر رہا. یہ سوشل میڈیا نے جہاں پر اتنی ترقی کی ہے اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے وجہ سے جو کام ہیں, فلاحی کام ہیں, خاص طور سماجی جو خدمات ہیں, ان میں بہتری آئی ہے یا نیچے گیا کام؟ میرے خیال میں بہتری آئی ہے. اس کی ریزن یہ کہ آپ کی جو ایکسیس ہے وہ بڑھ گئی ہے. پلس یہ ہے کہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائملی آ سکتی ہے اور رن ٹائم کی ہے وہ انفارمیشن. مطلب جب بھی آپ چاہے کوئی چیز ویریفائی کرنی ہے آپ ایزیلی آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ظاہر سی بات ہے لوگ کام کو پسند بھی کرتے ہیں, جس طرح اعتماد کی بات کی. کچھ لوگ آپ کے اسی کام کو ناپسند بھی کرتے ہیں. پازیٹیو نیگیٹو سب جگہ پر ہوتا ہے. جو تعریف کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, کسی نے اچھا کام کو سراہا ہے تو اسی طرح اور موٹیویشن ملتی ہے. جب کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر کیسے مینج کرتے ہیں اس کو؟ تنقید کرتا میں دیکھتا ہوں اس میں کہ غلطی تو نہیں ہے میری کہیں. ایسے تو کوئی بھی تنقید نہیں کرے گا. اس میں دیکھتا ہوں اگر غلطی ہے تو میں اس غلطی کی اصلاح کرتا ہوں, اگر غلطی نہیں ہے تو میں پاس آن کر دیتا ہوں, پھر میں اس کی ٹینشن نہیں لیتا. صحیح ہے. لیکن تنقید کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تنقید کو پسند کرتا ہوں. کس حد تک تنقید ہو تو پسند کرتے ہیں؟ تنقید اس حد تک ہو کہ جہاں تک جو ہے نا وہ غلطی ہو. اگر آپ کی غلطی نہیں اور پھر بھی تنقید ہو رہی تو پھر ظاہری بات ہے کس کو اچھا لگے گا. لیکن عمان میں تو ہماری جو کمیونٹی میں اکثر لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اگنور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس وقت آپ یہ کام کر رہے ہو تو آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی. بالکل سر. لوگ الزام بھی لگائیں گے آپ نے فنڈس پتہ نہیں کہاں لگا رہے ہیں, اس کا یہ ہے وہ ہے. تو اسکول کے لیے میں جب کرتا ہوں ابھی بھی تو لوگ پوچھتے ہیں آڈٹ کرو. میں نے کہا آ جاؤ کر لو, کیا آڈٹ کرنا ہے. صحیح ہے. کوئی کام کرتے ہیں تو کچھ فیلنگ آتی ہیں, کبھی اچھی آتی ہیں یا بری فیلنگ آتی ہے. جب آپ خدمت خلق کا کوئی کام کرتے ہیں کیا فیلنگ آتی ہے آپ کو؟ اچھی فیلنگ ہوتی ہے. کہ کیا فیل کیا ہوتا ہے؟ میں وہ فیلنگ جاننا چاہتا ہوں. وہ فیل آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا بہت لائٹ محسوس کرتے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ روحانی آپ کو جو ہے نا وہ ایک جیسے وہ روح کی غذا. جی جی. تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ سکون ملتا ہے آپ کو, سکون ملتا ہے. اس لیے سلسلے کچھ کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. ہاں تنقید ہوتی ہے, کبھی دل کرتا ہے یار چھوڑو, پھر سوچ آتی ہے یار کیا 5-10-15% لوگوں کی وجہ سے آپ اتنا بڑا کام کیسے چھوڑ سکتے ہو. جیسے اس میں بھی 5-10% میں جو بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بتاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جو ہیبیچول ہوتے ہیں, لیکن پھر کہتا ہے یار ٹھیک ہے اب اگر ہو گیا ہے. فراڈ بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ اچھا فراڈ ہو گیا, چلو کوئی نہیں, نیکسٹ اسٹیپ پہ چلا جائے. تنقید سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ابھی ریسنٹلی میں یہ 3 سولر پمپ لگا رہا تھا, تو مجھے جو وہاں سے کاسٹ آئی تھی وہ کافی ہائی آئی تھی, اور اس میں وہ تھا 200 فیٹ کے, اس کی نا بور جو تھا نا وہ 200 فیٹ پہ تھا. اچھا. تو اس کے حساب سے کوٹ آئی تھی, تو میں نے گروپ پہ شیئر کی تھی. یہ ریسنٹلی بات ہے بہت, تو میں وہ تنقید سے اب مجھے ایک دم یاد آیا تھا کہ اس کو کیسے آپ کو لے کے چلنا چاہیے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں پر, ان کا وہاں سے ہی تعلق ہے تھر سے, اور شاید وہ کام اس میں کر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے گروپ پہ ہی کافی لمبا جو ہے نا وہ ایک وائس میسیج کیا تھا. اس کو میں نے پوری تسلی سے سنا, دیکھا, پھر میں نے ان سے رابطہ کیا. رابطہ کر کے میں نے کہا آپ مجھے گائیڈ کریں کیا ہے, کیونکہ میں آن گراؤنڈ نہیں ہوں. یہ مجھے آیا, انہوں نے کہا کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ڈیپتھ ہوتی ہے بورنگ کی. اب ہمیں جو بتایا جائے گا ہم تو اس حساب سے, وہ 200 فیٹ پہ تھا, اس کی کوٹیشن میں ہر چیز تھا.
لیکن جس وقت وہ لگا ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ کم ہوگی. میں نے بھی اس پہ پریشر کیا کہ بھائی اب مجھے ایگزیکٹ بتانا کہ کتنے فیٹ پہ وہ گیا. اب ایک 155 فیٹ پہ تھا, ایک 170 فیٹ پہ تھا, اس کے حساب سے کاسٹ کم ہوگی اس کی. ایسا ہی ہے. پھر میں نے ایک ان کے تھرو لگوایا. میں نے کہا آپ ایک لوکیشن میں نے ان کو بھیجی, میں نے کہا آپ یہاں پہ لگا کے دیں. اس کی کاسٹ آئی الحمدللہ 2 لاکھ. اچھا. ڈیپتھ کم تھی 70 یا 75 فیٹ. لیکن یہ کہ نا کہ بندہ آپ کے وہ تنقید ہے نہیں, آپ دیکھو کہ غلطی کہاں پہ ہے, پھر اس کو ڈگ آؤٹ کرو. یار آپ نے غلطی کی ہے تو کیسے کی ہے اور کیا چیز آپ نے مس آؤٹ کی, اس کو پھر اصلاح کرو اس کی. اب وہ میں نے اس کو اصلاح اپنی اس حساب سے کی. اگر آپ وہی لگاتے انہوں نے 2 لاکھ پہ کیا, اگر آپ لگاتے تو وہ 3 لاکھ پہ جا رہا تھا, 1 کیونکہ لاکھ. انہوں نے, اب مجھے نہیں پتا وہ ڈیپتھ کیا ہے کیونکہ میں آن گراؤنڈ نہیں ہوں. صحیح. جو وہ 2 لگے وہ ایک 155 فیٹ پہ تھا اور ایک 170 فیٹ پہ تھا. اس کے حساب سے حالانکہ مجھے جو پہلی کوٹیشن آئی تھی وہ آئی تھی تقریباً 3.25 کی, اور وہ 200 فیٹ کے حساب سے آئی تھی. لیکن یہ 150 بائی 170 لگا تو 3 کے قریب اس کی کاسٹ آئی. یہ والا لگا 75 فیٹ پہ تو 2 لاکھ کی آئی. تو وہ آپ کو بیسیکلی پھر وے آؤٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اصلاح اس کی کیسے کرنی ہے. تو وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور آپ کو اگلے بندے کو بھی اصلاح کرنی چاہیے, اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر میں نے ان کو اسپیشلی ٹیگ کیا انہی کے میسج کو اتنے دن کا, اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا گروپ پہ ہی. حالانکہ میں اس کو اگنور کر سکتا تھا کہ بھائی میں اپنے اوپر کیوں دوبارہ سے تلواریں اور بندوقیں نکلوا لوں, کہ میں اس کو ٹیگ کروں گا ہر بندہ, پھر وہ ان کا وائس میسج سنے گا اور اس کے بعد پھر اگلی تنقید شروع ہو جائے گی, بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں, کیونکہ ٹھیک ہر بندہ جو ہے نا وہ غلطی ہوتی ہے ہر بندے سے, اور جس وقت آپ آن گراؤنڈ بالکل 100% نہیں ہوتے تو بہت ساری چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں, آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی. تو انہوں نے اصلاح کی, اور الحمدللہ ان کی اصلاح کی وجہ سے اب یہ کہ جہاں 1.5 پمپ لگنا تھا وہاں پر, مطلب 1 پمپ لگنا تھا وہاں پر 1.5 لگ جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو وہ فنڈ اور کسی پمپ کے لیے یوز ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو جو یہ کام کر بھی رہے ہیں ان کو بہت احتیاط سے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. جہاں تک تو ہم رکھ سکتے ہیں وہاں تک رکھتے ہیں, ظاہر بات ہے, پھر آگے پھر اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. کوئی زندگی کا سب سے بڑا کوئی خواب منصوبہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ضرور کریں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کام کر رہا ہوں وہ مستقل ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکول کے لیے وہ فنڈ ہونا چاہیے جو کہ وہ مستقل کام ہو جائے. اسی طرح باقی جو چیزوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک پرماننٹ سبب بن جائے جس سے وہ چلتے رہیں ہمیشہ کے لیے. بس صحیح ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں آپ پاکستانی عوام کے لیے اور عمان میں مقیم پاکستانیوں کے لیے؟ آخر میں یہ پیغام دینا ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں, جو ضرورت مند ہیں اور جینون ہیں تو ان کی لازم ہیلپ آؤٹ کریں, ان کی مدد کریں. صحیح ہے. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ تجارت ہے بیسیکلی آپ کی اللہ کے ساتھ. تو آپ جتنا دل کھول کے کریں گے اللہ اس میں اضافہ کیے گا. اور الحمدللہ میں نے اس چیز کو دیکھا اور فیل بھی کیا ہے اپنی لائف میں کہ آپ جتنا کرو گے آپ کا رب اس سے زیادہ آپ کو دے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 100 ریال لگا رہے ہو نا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس سے ڈبل کر کے ملے گا. اور وہ صرف پیسہ نہیں ہے, باقی بھی آپ کا سکون ہے, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کی صحت ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس سے آپ کو. صحیح ہے. بہت شکریہ صاحب, آپ نے وقت دیا, اور ہم نے کچھ سماجی کام کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو میں نے اسکپ کر دیا. پھر ہم کبھی نیکسٹ سیشن میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے. آپ نے وقت دیا, بڑا اچھا لگا گپ شپ کر کے آپ کے ساتھ. ناظرین اسی پیغام سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جب بھی موقع ملے, جہاں بھی موقع ملے, جس حد تک بھی موقع ملے, ہمیں انسانی خدمت کے لیے, فلاحی کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ اپنی کمائی سے حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے, تاکہ اللہ کی جو نیک بندے ہیں وہ بھی خوش رہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. یقینی طور پر آپ کے دنیا اور آخرت میں وہ ایک بڑا اجر عظیم ہوگا. ملیں گے پھر کسی نئے روز, نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.